وہ آئے نعت پڑھیں افسا بیگم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. سمت نبی وہ چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی وہ چہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر. لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا
مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. جی ہاں، میں اب آپ کو تقریر کے میدان میں لے جاتی ہوں. وہاں ایک ایسی عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی. وہ موضوع ماں کی امت کی ماؤں کے لیے ہے. اس موضوع میں بچوں اور بچیوں کی تربیت سے غفلت کے بارے میں امت کی خواتین کو آگاہ کیا گیا ہے. اس موضوع پر ہمارے مدرسے کی شعبہ حفظ کی طالبہ حافظہ ثانیہ بیگم ہے کہ وہ آئے تقریر پیش کریں. ثانیہ بیگم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عدد خلقی وزنة عرشی ومداد کلمتی ورضی نفسی والصلاة والسلام على رسوله النبی وعلى أصحابه الصادقین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مصلح، قائد، نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے، لوگوں کو خدا کے احکام سے آگاہ کرے، تمام انسان کو مرضیات الہی سے آشنا کرائے اور اپنی امت اور اپنی قوم کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے، زناکاری اور بدکاری سے روکے، عفت اور پاک دامنی کا حکم کرے، شراب نوشی سے روکے اور شرابن طہورا کی دعوت دے. سامعین، نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا اور رسول بطحہ تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا. تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہے. قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. برائیاں تو قیامت تک پائی جائے گی. اب آپ کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. بہنوں، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا. یعنی اگر یہ امت متفقہ طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دے تو بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے وہ لقب ختم ہو جائے گا اور کسی دوسرے برے نام سے اس امت کو پکارا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ امت تباہ و برباد کر دی جائے گی. حضرات گرامی، اور ساتھ ساتھ آپ بہنوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی امام کی نہیں. بہنوں، اس کی فکر ہر مسلمان مرد و عورت کو ہونی چاہیے. میری بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں. خدا کے احکام توڑے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن آج تک ان برائیوں کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر شکن تک نہیں آئی. چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے، بیوی سے محبت برقرار ہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے، دوستوں سے دوستی برقرار ہے. اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہمارے بدن میں کپکپاہٹ طاری نہ ہو، ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بدزبانی کرے اور ہمارے خون میں جوش پیدا نہ. پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم لوگوں میں سے اگر کوئی تم لوگوں میں سے کسی دوسرے مرد و عورت کو برائی میں مبتلا پائے تو وہ اسے اپنی طاقت کے بل بوتے پر فوراً ڈنگے کی چوٹ پر روک دے. اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اسے زبان سے سمجھائے اور بری باتوں کی خباثت اور وعیدیں سنائے اور بھلی باتوں کی رغبت دلائے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا سمجھے. یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. میری بہنوں، ایک اور حدیث پاک میں امیروں کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار، سرور کائنات، فخر و موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا ہر ایک مرد و عورت کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، کم سے کم اتنی ذمہ داری تو تمہارے سر پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق کرے. ورنہ ماں کی نگرانی میں اگر اولاد بگڑتی ہے، اگر وہ فحش کاریوں میں، جوئے، سٹے، قمار بازی میں مبتلا ہوتی ہے تو معاشرہ اور برادری میں بھی اس کی صحیح تربیت نہ کرنے کا دوش ماں کے کندھوں پر ہوتا ہے. جس نے اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق نہیں کی. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا مجھ کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. امیر المومنین نے اس لڑکے کو عدالت میں طلب کیا. لڑکے نے حاضر ہوتے ہی سب سے پہلے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیے، کیا ماں باپ کے سب حقوق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق ماں باپ پر عائد ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، ماں باپ کا سب سے پہلا حق اولاد پر یہ ہے کہ اپنی شادی دیندار گھرانے میں کرے تاکہ دیندار اولاد وجود میں آئے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کے کانوں میں اذان کہلوائے، اس کو دینی تعلیم دے، اس کا عقیقہ کرے اور بالغ ہو جائے تو دیندار لڑکی سے اس کی شادی کرے. یہ حقوق سن کر لڑکے نے بے باک ہو کر امیر المومنین سے کہا، ان حقوق میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے امیر المومنین نے لڑکے کو سزا دی. میری پیاری بہنوں اور محترم ماؤں، اس بات سے خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اولاد کا حق نہ ادا کرنے کی صورت میں ہم خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالی ہم کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان میں دینی شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور نعت خواہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. اس سے مراد عبدالحی فواد ہیں جو ہمارے مدرسے کے شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں. عبدالحی فواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آئے، محمد آئے، محمد آئے، محمد آئے، محمد مصطفیٰ آئے. بہار اندر بہار آئی، زمین کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. محمد
مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر تیری غربت کدے میں رحمت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی ربیع النور کی صبح خبر پھیلی مکے میں ربیع النور کی صبح خبر پھیلی یہ مکے میں یہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نہ ظہیر ان کا میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نہ ظہیر ان کا کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار